بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دے، اور خدا نہ دے تو شکر ادا کرے۔ اگر دانستہ کسی قسم کا گناہ کرو تو خدا کی زمین چھوڑ کر کرو۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے دونوں جہاں میں امان نہیں۔ سچائی ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ جن کے پاس علم نافع ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہوتا تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرے وہ شخص کس طرح نصیحت سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ ہر ایک چیز کے لیے صفائی کی چیز ہوتی ہے۔ دل کی صفائی کی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جسے کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ عبادت ایک تجارت ہے جس کی دکان تنہائی، مال پرہیزگاری اور نفع جنت ہے۔ ریاکاری اور دکھاوا ثواب کو غارت کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو کہ بکھر کر کمزور ہو جاؤ گے۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ لوگ اس کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لے۔ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ حسن اخلاق مومن کا زیور ہے اور حسن نیت اعمال حسنہ کی اساس ہے۔ جس نے ان دونوں کو پا لیا وہ کامیاب ہے۔ اچھے منتظم میں 3 خوبیاں ضروری ہیں: تحمل، تدبر اور حسن تکلم۔ شریعت پر استقامت اور معصیت پر ندامت مومن کا اصلی جوہر ہے۔ خدمت خلق عقل مندی ہے، غفلت شرمندگی ہے۔ بزرگوں کا ادب زندگی کا سرور اور ایمان کا نور ہے۔ انسان کی اچھائی کا مدار مال و دولت اور عیش و عشرت پر نہیں بلکہ دل کی سچائی، ذہن کی صفائی اور کردار کی اچھائی پر ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا رحمت کو اپنے اوپر واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ جس معاشرے میں نیک نیتی، روشن خیالی اور حسن عمل کی توانائی کی نورانی فضا چھائی ہوئی ہوگی اسی کو اچھا معاشرہ کہا جائے گا۔ متقی اور پرہیزگار اللہ اور رسول کے قریبی ہیں۔ جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، غصے کے وقت عقل کی پہچان ہوتی ہے۔ نیک گمان رکھنا عبادت حسنہ میں سے ہے۔ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی پانی نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کرے گزرے تو وہ کرے۔ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے۔ دنیا کا غم دل میں تاریکی لاتا ہے اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں عزت کا سبب مال ہے اور آخرت میں عزت کا مدار اعمال پر ہے۔ عورت کا گھر سے باہر جانا شوہر کو پسند نہیں تو آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ جو قبر میں بغیر اعمال خیر کے گیا گویا وہ سمندر میں بغیر کشتی کے گیا۔ جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگوں سے کہتا پھرے۔ وہ شخص جنتی ہے جس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ کم بولنے میں حکمت، کم کھانے میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے
اور دعا کر کے اللہ اسے رزق دے۔ اللہ آسمان سے دولت کی بارش نہیں کرتا۔ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے، سمجھ لے وہ تیرا سچا دوست ہے۔ وہ بات جو تو دشمن کو بھی نہیں کہتا، دوست سے بھی پوشیدہ رکھ کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے ذمہ کرنا ہے تو عقل مند کے سپرد کر۔ اگر عقل مند نہ ملے تو خود کر، ورنہ چھوڑ دے۔ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہے، جتنا رزق مقدر میں ہے اسی پر قناعت کر۔ دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈال تاکہ رنج و غم اور نفس کی شرارت سے محفوظ رہے۔ خاموشی کو اپنی عادت بنا تاکہ زبان کے شر سے محفوظ رہے۔ دنیا میں ہر آدمی سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننا گوارا نہیں کرتا۔ دنیا کی محبت دل سے باہر رہے تو بہتر ہے، ورنہ یہ تباہ کر دیتی ہے۔ یاد الہی تمام بلاؤں سے نجات دلا دیتی ہے۔ دنیا گندگی کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور وہ شخص کتوں سے بھی کمتر ہے جو دنیا کے مال پر جم کر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 مہمان، نمبر 3 بارش، نمبر 4 بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 سود، نمبر 2 جہیز، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ اپنے آپ کو مصروف رکھو ورنہ غم اور مایوسی تمہیں فنا کر دے گی۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ نصیحت ایک سچائی اور خوشامد ایک دھوکہ ہے۔ درست بات کو درست سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنا بدترین قسم۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرو تاکہ تمہارے لیے خوشنودی کے وسائل کشادہ ہو جائیں۔ اہل درد کی باتیں سنو تاکہ تمہیں بھی درد دل میسر آئے۔ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ اعلیٰ ظرف انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ دوزخ سے دور نہ بھاگو بلکہ ایسے کام کرو کہ دوزخ تم سے دور بھاگ جائے۔ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے مواقع ڈھونڈتا ہے جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ جو دنیا میں ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ دوزخ میں روتے روتے چلا جائے گا۔ جو اپنے اعمال کا چرچا کرے گا تو اللہ اس کی ریاکاری کو مشہور کر دے گا اور اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہر بات میں تقوی اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ اپنی اولاد کی تکریم کرو اور انہیں حسن اخلاق سے آراستہ کرو۔ جو شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو وہ چور ہے۔